بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نائی سرفراز اور ابھی ہم بات کریں گے مرحوم افضال احمد پر، سید افضال احمد مرحوم پر۔ اور بات میں کیا میری جرت ہے کہ میں کسی انسان کے بارے میں بات کروں، لیکن بات کروں گی تاکہ ہم ان کو اسی بہانے سے یاد کر لیں اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کر لیں، کیونکہ وہ ایک فنکار تو اثاثہ ہوتے ہیں نا ملک کا، تو ہمارے ملک کا ایک اثاثہ تھے جو اس دنیا میں اب نہیں رہے۔ بہت اچھا اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے، بہت اچھے طریقے سے ایک سید فیملی سے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے جو ہے نا ایک اچھا اپنا ایک امیج بنایا اور ایک اچھے طریقے سے کام کیا تاکہ لوگوں کو کچھ اچھا دیکھنے کو دے سکتے، لوگوں کو کچھ اچھا جو ہے نا وہ کر کے بتا سکتے۔ تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور ان کے اس اچھے کام کی وجہ سے ہی جو ہے نا آج بھی لوگ ان کو جو ہے نا وہ یاد کر رہے ہیں، تو اسی طرح ہم بھی ان کو یاد کر رہے ہیں۔ تو میں نا مطلب ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو اس میں مجھے پتہ چلا کہ مطلب انہوں نے جب تمثیل تھیٹر سٹارٹ میں شروع کیا تو پہلے ان کی مطلب وہ جو تھی نا بہن، وہ بتا رہی تھی کہ مطلب وہ باتھ روم میں بیٹھ کے پریکٹس کیا کرتے تھے اپنے ڈائیلاگز کی، تو ہم لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ باتھ روم میں کیا باتیں کرتا ہے۔ تو ایک دن ہم نے پوچھ ہی لیا تو اس نے بتایا کہ میں نا اپنے ڈائیلاگ ڈیلیوری کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہوں۔ تو مطلب اس طرح سے بات کرتے کرتے ان کی جو ہے شادیوں کی بات آئی، تو وہ شادیوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ پہلی ایک شادی سید جمال کی بیٹی کے ساتھ ہوئی جس میں سے ان کی ایک بیٹی تھی، اس کے بعد ایک لندن سے فیملی آئی، لندن سے جو فیملی آئی ان میں سے مطلب ادھر ان کی شادی ہوئی، لیکن وہ لڑکی جو لندن سے آئی تھی وہ یہاں پہ سیٹ نہ ہو سکی، ایڈجسٹ نہ ہو سکی، اس سینس میں کہ مطلب جیسے ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایٹماسفیئر جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا یا کچھ، تو ان میں سے جو ہے نا ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور تینوں بیٹیاں جو ہیں وہ ساتھ لے گئیں۔ تو اس چیز کا صدمہ تھا ان کو، اور 22 سال پہلے ان کو فالج کا اٹیک ہوا اور وہ 22 سال جو ہے وہ اس بیماری سے لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے آخرکار وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک مطلب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت نفیس انسان تھے، اتنے نفاست پسند تھے کہ ہمیشہ وائٹ سوٹ پہنتے تھے، اور ان کو جو ہے نا افضال چٹا کے نام سے جو ہے نا پکارا جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت صاف ستھرے اور اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھنے والے انسان تھے۔ اور مطلب یہاں تک کہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ جو ہے نا اگر کوئی سیٹ پہ کوئی اس طرح کی کپڑے جو میچنگ میں صحیح نہ ہو یا صحیح نہ لگ رہے ہوں تو وہ کہہ دیتے ہوتے تھے کہ یہ تمہاری ڈریسنگ اچھی نہیں ہے، اور اگر کوئی اچھی ڈریسنگ کر کے آتا تھا تو اس کو اپریشیٹ کرتے تھے، اس کو کہتے تھے کہ تمہاری ڈریسنگ بہت زبردست ہے۔ تو یہ اس طرح کا بندہ تھے وہ، اور جو ہے نا مطلب وہ آخری ٹائم میں اپنی بیٹیوں کو یاد کر رہے تھے اور اپنی بیٹیوں کے بارے میں جو ہے نا مطلب پریشان تھے۔ تو اس وجہ سے پہلے مطلب ان کو برین ہیمریج بھی اسی وجہ سے ہوا جب ان کی بیٹیاں چلی گئی، تو جو ہے نا اس طرح سے ان کی ایک مطلب ایک کہہ لیں کہ زندگی اس طرح سے گزر رہی تھی، اور وہ بیماری کی حالت میں بھی مطلب تھے، تو وہ بہت نفاست پسند تھے اور نفاست کا خیال رکھتے تھے، اپنی چیزوں کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے آپ کو ہر چیز میں نیٹ رکھنا، کلین رکھنا۔ بے شک وہ بیمار تھے، بستر مرگ پر تھے، لیکن جو ان کی نفاست تھی نا وہ قائم تھی، ہمیشہ صاف ستھرا اور صاف سوٹ پہننا، کپڑے اچھے پہننا، بہت بہادر اور بہت دلیر انسان تھے۔ اور جو تھا نا غلط لوگوں سے نا مطلب نفرت کرتے تھے، غلط لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی ایسے لوگوں کی۔ ہم ایسے عظیم بندے کے بارے میں کیا بات کر سکتے ہیں، اتنی بات کروں گی کہ آپ سب ان کے لیے بخشش کی دعا کریں اور 3 دفعہ کل پڑھ کے، کل شریف پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں، الحمدللہ پڑھ کے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے اور ان کو نجات دے۔ اور دنیا میں انہوں نے اتنی تکلیفیں دیکھی ہیں کہ اللہ پاک ان کی آگے کی تکلیفیں جو ہیں وہ ختم کر دیں اور ان کو ایک اعلیٰ مقام جنت میں عطا فرمائے۔ اور ہم ایک اپنے جو ہے نا فنکار کے لیے یہی دعا کر سکتے ہیں، اور ہم ان کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتے اور نہ ہم ان پہ روشنی ڈال سکتے، لیکن جتنی باتیں مطلب ہم جانتے تھے وہ میں آپ لوگوں سے کر چکی ہوں ڈسکس۔ تو وہ جو ہے نا آپ سے یہی اپیل کروں گی کہ ان کے لیے، ان کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔